بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج کا ٹاپک بہت اہم اور توجہ طلب ہے۔ پاکستان میں بہت سارے سرکاری اور نیم سرکاری ادارے ہیں اور ہر ادارے کے اندر مختلف شعبہ جات ہیں۔ ہزاروں کی تعداد میں لوگ ان اداروں کو جوائن کرتے ہیں، سرو کرتے ہیں اور ریٹائرڈ ہو جاتے ہیں۔ عدلیہ، افواج پاکستان، پولیس، وابڈا، ریلوے، پی آئی اے، سکولز، کالجز، یونیورسٹیز، ہاسپٹلز اور بہت سارے ادارے ایک نظام کے تحت چل رہے ہیں۔ ابھی تک ہزاروں لوگ بلا تفریق، امیر و غریب، ذات پات کے اپنی تعلیم اور قابلیت کے مطابق ان اداروں میں خدمات سر انجام دے رہے ہیں، دے چکے ہیں اور دیں گے۔ ہزاروں جنرلز، کوز، ججز، چیف جسٹس، پرنسپلز، ڈاکٹرز، انجینئرز ریٹائرڈ ہو چکے ہیں۔ ان کی جگہ نئے لوگ یعنی کہ جونیئر پروموٹ ہو کر آتے ہیں۔ ہر فرد یا امپلائی اپنا ٹینور پورا کرتا ہے اور ریٹائرڈ ہو جاتا ہے۔ اس کی جگہ دوسرا امپلائی یا فرد سنبھال لیتا ہے۔ ایک کے بعد ایک کو موقع ملتا رہتا ہے۔ بدقسمتی سے سروس میں ایکسٹینشن کی وجہ سے حق تلفی ہو جاتی ہے، لیکن نظام چل رہا ہے، رکتا نہیں۔ کسی بھی فرد کو تاحیات برجمان رہنے کا موقع نہیں ملتا۔ کوئی بھی ادارہ جوائن کرنے کے لیے فرد کی تعلیم اور قابلیت پر انحصار کیا جاتا ہے، نہ امیری غریبی ذات پات کو نہیں دیکھا جاتا۔ لیکن پاکستان میں ایک ایسا بھی ادارہ ہے جس میں صرف مخصوص فیملیز کے لوگ یا فرد اس ادارے کو جوائن کرتے ہیں، یعنی عام شہری بے شک وہ اعلیٰ تعلیم یافتہ قابل ہی کیوں نہ ہو، اس ادارے کو جوائن نہیں کر سکتا۔ اس ادارے کو جوائن کرنے کے لیے امیر ترین بزنس مین، جاگیردار ہونا بہت ضروری ہے۔ اور مزے کی بات ہے، اس ادارے کو جوائن کرنے کے لیے عوام کے ووٹ اور حمایت کا ہونا بھی ضروری ہوتا ہے۔ عوام قابل تعلیم یافتہ فرد پر امیر، جاگیردار، بزنس مین کو ترجیح دیتے ہیں۔ عوام اگر تعلیم یافتہ قابل فرد کو موقع دیں، اس کی حمایت اور ووٹ دیتے ہیں تو وہ فرد اس ادارے کو جوائن کرنے کے بعد عوام کے لیے بہتر ہوگا، بہتر سوچے گا، روزگار کے مواقع پیدا کرے گا، مہنگائی کو کنٹرول کرے گا۔ اس فرد کی سوچ عوام کی سوچ ہوگی، اس لیے عوام اس قابل فرد کو کبھی بھی موقع نہیں دیتی، بلکہ اس کے بدلے امیر، بزنس مین، جاگیردار، نواب، چودھری، خان، وڈیرے کو موقع دیا جاتا ہے کہ وہ اس ادارے کو جوائن کرے، پھر عوام کی خوب چھترول کرے، عوام کو تقسیم کریں اور ان کو قوم نہ بننے دیں، مہنگائی اتنی کر دیں کہ عوام خودکشی کرے، کارخانے، فیکٹریاں بند کر دیں، بے روزگاری عام کر دیں، تاکہ عوام چوری، ڈکیتی اور چور، ڈکیت، قاتل بن جائے۔ مختصر عوام کی دشمن ہے۔ اس ادارے کا نام ہے سیاست، اور سیاست کا کھیل جمہوریت کے نام پر کھیلا جاتا ہے۔ جمہوریت کا سادہ سا مطلب ہے ڈیموکریسی از اے گورنمنٹ آف دی پیپل، بائی دی پیپل، فار دی پیپل۔ لوگوں کی حکومت، لوگوں کے ذریعے، لوگوں کے لیے۔ علامہ اقبال نے اپنے زمانے میں اس نظام کو
ان الفاظ میں بیان کیا تھا کہ جمہوریت ایک طرز حکومت ہے جس میں بندوں کو گنا جاتا ہے، تولا نہیں جاتا۔ بدقسمتی ہے کہ ہماری عوام جمہوری نہیں بلکہ یہ عوام اب بھی برادری ازم، گریڈی، لالچی یعنی کہ اور سیلفش، خود غرض اور انفرادی سوچ رکھتی ہے، جس کا فائدہ امیر، بزنس مین، جگیردار، چودھری، خان، وڈیرا، سیاستدان اٹھاتے ہیں۔ سیاستدانوں کی کوشش ہوتی ہے کہ عوام کو قوم نہ بننے دیا جائے۔ جب عوام قوم بنتی ہے تو انفرادی سوچ ختم ہو جاتی ہے، پھر اجتماعی سوچ جو ہے وہ پروان چڑھتی ہے۔ اجتماعی سوچ ملک اور قوم کو ترقی کی طرف گامزن کر دیتی ہے۔ جمہوریت عوام کو قوم کی طرف راغب کرتی ہے، جبکہ بدقسمتی سے پاکستان کی سیاست قوم کو عوام میں تقسیم کر دیتی ہے۔ سارے خلاصے کو سمجھانے کے لیے 2 مثال دیتا ہوں۔ پہلے برادری ازم کو کلیئر کرتے ہیں۔ کوئی بھی گاؤں یا کوئی بھی علاقہ لے لیں، وہاں جو کسبدار لوگ ہیں، لوہار، ترکھان، کمیار، نائی، یہ اگر بہت زیادہ تعلیم یافتہ ہو، اس برادری میں سے کوئی بھی ایک فرد جو بہت زیادہ تعلیم یافتہ ہو جائے، قابل اور ذہین بھی ہو اور سیاست میں آ جائے، تو کیا گاؤں کے لوگ اس کو ووٹ دیں گے؟ ہرگز اس کو جو بندہ ہے اس کو ووٹ نہیں دیا جائے گا، کیونکہ اس کا پیشہ جو ہے وہ سیاست میں رکاوٹ ہے، اس پہ ممنوع ہے کہ پہلے تو اسے کہیں گے تجھے کیا سوجی ہے سیاست میں آنے کی، ٹھیک ہے، تو کون ہے بھائی، ٹھیک ہے، تو اس کو سیاست میں موقع ہی نہیں دیا جائے گا۔ اگر وہ کسی طریقے سے سیاست میں اپنی انٹری کر بھی لیتا ہے تو لوگ اس کو ووٹ دے کے ووٹ ہرگز نہیں دیں گے۔ اس کے مقابلے میں کسی اور برادری کے فرد سیاست میں آ جائے، کوئی بھی فرد کسی بھی برادری کا، ٹھیک ہے، اس کے مقابلے میں سیاست میں آ جائے، چاہے وہ ان پڑھ ہو، جاہل ہو، اسے کچھ سمجھ نہ آتی ہو، لیکن وہ جیت جائے گا۔ کیوں؟ کہ اس کی برادری اس کو سپورٹ کر رہی ہے۔ برادری نے اس میں خامیاں نہیں دیکھنی، جو اس کے اندر خامیاں ہیں، ان پڑھ ہے یا اور اس کے جو کریکٹر ہے وہ نہیں دیکھنا، بس کہنا کہ یار یہ بھائی جو ہے نا، یہ جو ہے نا ہماری برادری سے تعلق رکھتا ہے تو ہم نے اس کو ووٹ دینا ہے۔ ہم نے یہ اس کے اندر کی جو ہے نا کوالٹی وہ نہیں چیک کرنی کہ اس کے اندر کوئی خوبی بھی ہے یا ساری خامیاں ہیں، اس قابل بھی ہے یا اس قابل نہیں ہے، نہیں، وہاں پہ ہم نے صرف برادری ازم کو دیکھنا ہے اور برادری کی بنیاد پہ اس کو ووٹ کاسٹ ہو جانا ہے۔ یہی مثال بڑے شہروں کی ہے، ٹھیک ہے۔ تاجر کے مقابلے میں اگر کوئی مزدور، چھوٹی سی مثال لے لیں، کونسلر کے مقابلے میں آ جاتا ہے، وہ مالدار جو ہوں گے اس ایریے کے، وہ کبھی بھی مزدور کو ووٹ نہیں دیں گے، ٹھیک ہے، ان کا ووٹ جائے گا اس تاجر کو، اس بزنس مین کو۔ کیوں؟ کہ اس کے پاس دولت ہے اور لوگ انفرادی سوچ ہوگی کہ یار اس تاجر سے ہم اپنا کام نکلوا لیں گے، ٹھیک ہے، کبھی پیسوں کی ضرورت پڑی تو پیسے لے لیں گے، کوئی اور کام ہوگا تو وہ یہ موٹی اسامی ہماری ہیلپ کر دے گا۔ تو اس بنیاد پہ ہم جو ہے نا وہ منافقتی کہیں گے نا ایسے اس کو، حالانکہ مزدور چاہے پڑھا لکھا ہو، ایجوکیٹڈ ہو، کسی بنیاد پہ اسے سرکاری نوکری نہ ملی ہو یا وہ کسی جو ہے نا ادارے کا ملازم نہ ہو اور مزدوری کر رہا ہو، یا وہ فیکٹری کارخانے میں کام کر رہا ہو اور وہ سیاست میں آ جائے، تو وہ محلے کے لوگ بھی اس کو ووٹ نہیں دیں گے، چاہے وہ جتنا مرضی بھی قابل ہو، لیکن اس کے بنسبت جو تاجر ہوگا وہ آرام سے جیت جائے گا۔ تو بھائی یہ ہماری جو ہے نا، ہم گڑے شکوے کرتے ہیں سیاستدانوں سے، روتے پیٹتے ہیں کہ نون لیگ نے یہ ظلم کر دیا، پیپلز پارٹی نے یہ کیا، عمران خان کی پارٹی آئی تو اس نے مہنگائی کر دی۔ تو بھائی
ووٹ جو ہے وہ آپ کی طاقت ہے، پاور ہے آپ کی. آپ بلا تفریق ذات پات کے آپ کینڈیڈیٹ کو دیکھیں، امیدوار جو ہوتا ہے، ایم پی ہو، ایم این اے ہو یا کونسلر ہو، جنرل، جو بھی اس کے آگے جو ہے نا فیلڈ میں جو بھی بندہ کینڈیڈیٹ ہے، اس کو دیکھیں کہ بھائی وہ اس قابل ہے، وہ ہمیں کچھ ڈلیور کر سکتا ہے، وہ ہمارے لیے فائٹ کر سکتا ہے، ہمارے مسائل کا حال اس کے پاس ہے، اس کا کیا منشور ہے. لیکن ہم یہ چیزیں نہیں دیکھتے، بلکہ ہم کیا کرتے ہیں، لیر کے فقیر بن جاتے ہیں، برادری ازم میں آ جاتے ہیں، شخصیت سے متاثر ہو جاتے ہیں. ٹھیک ہے کہ وہ بہت بڑا کرکٹر ہے، یا وہ بہت بڑا سیاستدان ہے، بہت بڑا بزنس مین ہے، یا وہ بہت بڑا جگیردار ہے. تو پھر یہ لوگ کیا کرتے ہیں کہ ہمیں دباتے ہیں. جب یہ برسر اقتدار آ جاتے ہیں تو پھر یہ عوام کو بھول جاتے ہیں، کیونکہ عوام میں سے کئیوں کو تو انہوں نے ووٹ خریدا ہوتا ہے. ٹھیک ہے، کوئی جو ہے نا ان سے متاثر ہو کے ووٹ دیا ہوتا ہے. تو وہ پھر جو ظلم کرتے ہیں، جو ظلم کس طرح کرتے ہیں، مہنگائی کی صورت میں، کارخانے فیکٹریاں بند کر کے، بے روزگار عوام کو کر کے. ٹھیک ہے، اور پھر عوام کیا کرتی ہے، خودکشیاں کرتی ہے، بچیوں کا قتل کرتی ہے. ٹھیک ہے، اس کے بعد پھر وہ بندہ بھی خودکشی کر لیتا ہے. ٹھیک ہے، پوری فیملیاں اجڑ گئیں. کسی سیاستدان پہ کوئی اثر ہوا یا سیاست میں کوئی فرق آیا؟ نہ آئے گا، نہ فرق پڑا اس سے پہلے، نہ پڑے گا. تو بات یہ ہے کہ ہمیں اجتماعی سوچ رکھنی چاہیے، انفرادی سوچ نہیں رکھنی چاہیے. آپ چاہے ایک گھر کے اندر ہیں، چاہے آپ ایک خاندان کے اندر ہیں، آپ خاندان کے اندر بھی رہ کے اگر انفرادی سوچ اپنے گھر کے بارے میں سوچیں گے تو آپ کی برادری جو ہے وہ پیچھے رہ جائے گی. اگر آپ اپنی برادری کو یکجا کر کے اجتماعی سوچ رکھیں گے تو آپ کی برادری دوسری برادریوں کے مقابلے میں اوپر کو چلی جائے گی. اکثر برادریاں آپ نے دیکھی ہوں گی، اس میں کچھ لوگ بہت امیر ہوتے ہیں، باقی برادری جو ہے نا وہ غریب ہوتی ہے. تو وہ یہ ہوتا ہے کہ ہم انفرادی سوچ رکھ رہے ہوتے ہیں. آپ خود آگے جانے کی ہماری ہوتی ہے، خود نوٹ کمانے کی ہمارا سلسلہ ہوتا ہے. ہم دوسروں کو وہ ان میں ہمارے کزنز بھی ہوتے ہیں، رشتہ دار، برادری جو ہی اس میں کوئی نہ کوئی رشتہ تو ہوتا ہے نا. ایک رشتہ داری کو جو ہے نا وہ اکٹھ جو ہوتا ہے وہ پھر برادری کہلاتی ہے نا. تو اس طرح ہوتا ہے. اب جو ہے نا ایک مختصر سی بات آپ سے اور کروں گا کہ جو ہمارے سیاستدان ہیں، انہوں نے جمہوریت اور سیاست کو جو ہے نا وہ ٹکراتے ہیں آپس میں. جمہوریت اور سیاست ان کی وجہ سے آپس میں ٹکراتی ہے، اور جس کی وجہ سے جو جمہوریت ہوتی ہے وہ ڈی ریل ہو جاتی ہے، اور پھر اس کا جو ہے نا جب ڈی ریل ہو جاتی ہے تو جو ہمارے پاس قوم ہوتی ہے وہ عوام میں تقسیم ہو جاتی ہے. سیاست اور جمہوریت کے ٹکراؤ سے جو ہے نا قوم عوام میں تقسیم ہو جاتی ہے، اور جب قوم عوام میں تقسیم ہو جائے اور عوام جو ہوتی ہے وہ ایک آپ کہہ لیں کہ ایک بفرا ہوا ہجوم ہوتا ہے. ٹھیک ہے، اس میں عدم برداشت نہیں ہوتی، برداشت ان میں سے ختم ہو جاتی ہے. اس وقت پاکستانی معاشرے میں بہت زیادہ عدم برداشت ہے. ٹھیک ہے، ہر فرد جو ہے نا عدم برداشت کا شکار ہو چکا ہے. قوم کو سیاستدانوں نے اتنا مایوس کیا ہے کہ ملک کی جو معیشت ہے ہماری، اس کی جو تباہی ہوئی ہے، اور جو معیشت کی تباہی نے اثرات عام فرد کے اوپر، عام فرد کو اپنی لپیٹ میں جو لیا ہے اثرات نے، جب معیشت ہی نہیں ہے تو پھر ہر بندے کے لیے مسئلہ بن جاتا ہے نا. روزگار کا مسئلہ بن جاتا ہے، مہنگائی عروج پہ چلی جاتی ہے، بے روزگاری ہو جاتی ہے، لوگوں کے مزاج میں تلخی آ جاتی ہے. ٹھیک ہے، یکسر مزاج بدل جاتے ہیں. ایک بندہ ہے، اس کے پاس کھانے کے لیے کچھ نہیں ہے، اور اوپر سے کوئی اس کو بات کرے، بعد روزگار نہ ہو، اور وہ کہیں کہ یار تو نوکری نہیں کرتا، تو وہ اس کے مزاج میں پھر وہ آگے سے تلخ جواب دے گا نا. تو اس وقت ہمارا تقریباً پاکستان کا معاشرہ جو ہے وہ عدم برداشت کا شکار ہوا ہے. ٹھیک ہے، جس کی وجہ سے جو ہے نا ہر شخص کے اندر تلخی پائی جاتی ہے. تو یہ
سیاستدان اب آپ لوگوں کے پاس آئیں گے، ووٹ مانگنے کا سلسلہ شروع ہوگا، ابھی ان کا گٹھ جوڑ چل رہا ہے، اور اس کے بعد جو ہے نا یہ سلسلہ شروع ہوگا ووٹ مانگنے کا. گلی محلوں میں آئیں گے، گاؤں گاؤں آئیں گے، کریا کریا آئیں گے. تو آپ لیر کے فقیر بن کے یا کسی کے کہنے کے پیچھے لگ کے آپ ایسا انتخاب نہ کر بیٹھیں کہ آپ کا جو نمائندہ ہے اس کی وجہ سے آپ کے محلے میں یا آپ کے گاؤں میں یا آپ کے شہر میں یا آپ کے اپنے ساتھ ایسا ہو کہ خودکشی کرنی پڑ جائے، وہ آ کے اتنا آپ کے لیے مشکلات پیدا کر دے. تو ان کا منشور دیکھیں، اس کے سابقہ جو ہے کام ہے ان کو دیکھیں اور جج کریں کہ یار بندہ اس قابل ہے یا نہیں، اور پھر اپنے ووٹ کا استعمال کریں. تو دوسری اہم خبر جو ہے آپ لوگوں کے لیے وہ یہ ہے کہ نواز شریف صاحب نے سندھ میں تو مورچہ بنا لیا تھا، اپنا سیاسی مورچہ اس نے بنا لیا، ایم کیو ایم سے اتحاد ہو گیا، جے یو آئی سے، جماعت اسلامی سے یہ سلسلے ابھی چلیں گے، اور وہ کراچی والا اتحاد، سندھ والا اتحاد ان کا اور مضبوط ہوگا. لیکن جو ہے نا نواز شریف صاحب 2 روزہ دورے پر کوئٹہ پہنچ گئے ہیں. کوئٹہ میں وہ جام کمال سمیت اہم جو سیاسی شخصیات ہیں ان سے ملاقات ہوں گی، اور خبر یہ بھی ہے کہ بی اے پی پارٹی جسے باپ پارٹی کہتے ہیں، ٹھیک ہے، ہو سکتا ہے کہ اس کے ساتھ نون لیگ کا اتحاد ہو جائے، اور اتحاد ہونے کی صورت میں سیٹ ایڈجسٹمنٹ بھی ہو سکتی ہے. تو اس وقت جو ہے نا پیپلز پارٹی بہت بکھرائی ہوئی ہے، اور وہ اس وقت خود تسلیم کر رہی ہے کہ نواز شریف جو ہے نا وہ ملک کے چوتھے وزیر اعظم ہوں گے، لیکن اس کے باوجود وہ پھر بھی اپنے ورکرز کو، اپنے جہالوں کو حوصلہ دینے کے لیے وہ کہتے ہیں کہ جی اگر ہم نون لیگ کا وزیر اعظم بنا سکتے ہیں تو پھر سندھ سے وزیر اعظم کیوں نہیں بن سکتا ہے. اگر آپ یہ تو اب تھوڑا سا ٹائم رہ گیا ہے، عوام نے فیصلہ کرنا ہے، اپنے ووٹ سے فیصلہ کرنا ہے کہ وہ پاکستان کی باغ ڈور کس کے ہاتھ میں دیتے ہیں. ہماری آخری گزارش میری آپ لوگوں سے ہے کہ ہماری حقیقی خدمت خلق تنظیمیں لسن ٹھکرال میں جو حقدار لوگوں کی، جو لوگ غریب ہیں ان کی خدمت کرتی ہے. ان کو جو ہم فنڈ کلیکٹ کرتے ہیں وہ فنڈ ہم بیچتے ہیں اپنی کمیٹی کو، کمیٹی کہہ لیں یا تنظیم کہہ لیں. تو وہ تنظیم ہماری جو ہے وہ آگے سے ان لوگوں کو ان کے گھروں میں پہنچ کر ان کی مدد کرتی ہے. اگر کسی بچے کے پاس یونیفارم نہیں ہے، شوز نہیں ہے، بکس نہیں ہے، کاپیز نہیں ہے، تو وہ تنظیم وہ خرید کر اس بچے کو اس طالب علم کے حوالے کرتی ہے. اگر کوئی بندہ مریض ہے اور دوائی لینے کے پیسے اس کے پاس نہ ہو تو یہ تنظیم اسے دوائیاں لے کر بھی دیتی ہے اور اس کو دوائیوں کے لیے پیسے بھی دیتی ہے. اور جو غریب فیملی ہیں جن کے پاس کھانے پینے کا راشن نہیں ہوتا، مختصر آپ کو بتاؤں کہ راشن نہیں ہے، غربت کی وجہ سے راشن نہیں ہے، تو وہ تنظیم ان کو منتھلی ان کو خرچہ دیتی ہے، پیسے دیتی ہے، سودا خرید کر دیتی ہے. لسن ٹھکرال کے لوگوں سے تو میری اپیل ہے ہی ہے، اس کے علاوہ بھی کوئی دوست اس تنظیم میں کنٹریبیوٹ کرنا چاہتا ہو، اللہ کی رضا کے لیے اپنا ایسا ڈالنا چاہتا ہو، تو ہم ہمارا ایک جو مرکزی اکاؤنٹنٹ ہے ہمارے، ان کا نمبر ہم جو ہے وہ اکاؤنٹ نمبر ان کا اور ایزی پیسہ اکاؤنٹ نمبر جو ہے وہ اپنی سکرین پہ ڈسپلے کرتے ہیں، تو آپ اس نمبر پہ بھیج سکتے ہیں. اور ہمارے جو ہے فنانس سیکٹری پنجاب کے وہ عابد نذیر صاحب ہیں، ان کا بھی جو ہے نا اکاؤنٹ نمبر بینک کا بھی اور ایزی پیسے کا بھی وہ بھی سکرین پہ ڈسپلے کریں گے، آپ ان کو بھی بھیج سکتے ہیں. اور جو ہمارے شاہ صاحب ہیں لسن ٹھکرال میں، ان کو آپ جو ہے نا پیسے بھیج سکتے ہیں. چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں، شیئر کریں. شکریہ.